خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز ولیم کی طرف سے سلام۔ گواہی ٹیلی ویژن کے پروگرام تلاوت کلام پاک میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں خدا کے مقدس کلام میں سے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 85 کی تلاوت آپ سب کے سامنے کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں خدا کے زندگی بخش کلام کی تلاوت کروں، میں آپ سب کی توجہ اس بات پر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام سے محبت کریں۔ خدا کا بندہ داؤد زبوروں کی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا ہے۔ آج صبح میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کی اتنی اہمیت اور خدا کے کلام کی اتنی محبت موجود ہے؟ آج کے دور میں جہاں ہر چیز جو ہے وہ ایک ٹچ پر دور ہے، ہم اسکرین جو ٹچ ہے ہم اس سے ہر چیز کی ریسرچ کر لیتے ہیں یا اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمارے موبائلز پر بھی خدا کے کلام اور بالخصوص بائبل مقدس کی ایپ ڈاؤن لوڈ ہو اور آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، خدا کے کلام کو پڑھیں۔ اور گواہی ٹیلی ویژن کی موبائل ایپ بھی آپ اپنے موبائلز پر اپنے فونز پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں دور جا رہے ہیں، آپ کے پاس گواہی ٹیلی ویژن کی موبائل ایپ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور جب آپ کے پاس یہ ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا کہ جب آپ اسکرین پر جائیں گے، آپ کو یہ گواہی ٹیلی ویژن کی ایپ جب آپ شروع کریں گے اس طرح کی وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اور اس سے پہلے جب ہم دیکھیں تو گواہی کی جو موبائل ایپ ہے، یہ ایک بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ گواہی ٹیلی ویژن کی ایپ ہے۔ جب آپ اسے کلک کریں گے اور یہ اسکرین آئے گی، اور جب آپ اسے پلے کریں گے تو آپ کنٹینیوسلی 24/7 ہماری لائیو سٹریمنگ پروگرام دیکھ سکیں گے۔ سو آج صبح ضرور اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ہمارا کوئی بھی پروگرام مس کر دیتے ہیں، یوٹیوب چینل پر جائیں اور یوٹیوب پر گواہی ٹیلی ویژن کو آپ سرچ کریں، یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کی نشریات دیکھیں، اور ہر روز کوشش کریں کہ آپ گواہی ٹیلی ویژن کے یوٹیوب چینل کو دیکھ کر اس سے پروگرام دیکھیں اور اس سے برکت پائیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند کا آسمان آپ کے لیے کھلا رہے۔ آئیے زبور نمبر 85 کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، خداوند تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو نے اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔
جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی، صداقت اس کے آگے آگے چلے گی، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ پناہ بنائیں گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین آمین۔ میرے عزیزو، وہ شکر گزاری کے ساتھ، زبور نویس شکر گزاری کے ساتھ ان بڑے بڑے کاموں کو تسلیم کریں جو خدا نے ان کے لیے کیے ہیں۔ خدا ان کے ملک سے راضی رہا اور ان پر مہربان رہا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے اے خداوند تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، اور امتیازی مہربانی سے تو نے اپنی مہربانیوں اور شفقتوں کو ثابت کیا ہے۔ اس نے غصہ دینے والی باتوں کے مطابق ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ خدا انہیں غلامی سے واپس لایا ہے، یہ اس کی مہربانی کی مثال تھی۔ پھر اس نے ان کی بد کرداری معاف کر دی ہے، یہ اس سے بھی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے سب گناہ ڈھانک دیے۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا۔ ہیلیلویا۔ آج دنیا سوچتی ہے ہم اس لیے سزا اٹھا رہے ہیں، ہم اس لیے دکھ میں ہیں، بیماری کی وجہ یہ ہے کہ خدا اپنا غضب ہم پر نازل کر رہا ہے۔ میں آج صبح آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا ہے۔ ہیلیلویا۔ کیونکہ جب گناہ دور ہو جاتا ہے تو خدا کا غصہ بھی جاتا رہتا ہے، جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو اس کا قہر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آج ہر انسان کے لیے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیتا ہے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خدا کا غضب تجھ پر سے ٹل گیا ہے، اب تو گناہ میں سے نکل کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے تیرے لیے اپنے بدن پر ساری سزائیں لے لی ہیں، سارا دکھ اٹھا لیا ہے۔ اب جو موت کا پیالہ اور موت کا حکم نامہ تیری زندگی کے لیے تھا وہ مسیح نے اٹھا لیا ہے۔ میرے عزیزو، آج صبح کیسی بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہر دفعہ ہم سوچتے ہیں اے بیماری میرے تے آ رہی ہے، خدا میرے گناہاں دا جڑا مینوں جزا دے رہا ہے، میں اپنے گناہاں دا پھل بھگت رہا ہوں۔ یہ بیماریاں جو میرے بچوں پر ہیں، تنگ دستی جس کا میں شکار ہوں، قرض، یہ لعنتیں، یہ مشکلیں اس لیے ہیں کہ میں یا میرے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا۔ لیکن آج صبح میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا ہے۔ ہیلیلویا۔ او یسوع مسیح نے یسایہ نبی کے صحیفے کے 53 باب میں لکھا ہے اس نے ہماری مشقتیں اور ہمارے گناہ اٹھا لیے۔ اگر مسیح کی صلیبی موت کے بعد بھی آپ خدا کے غضب کے نیچے ہیں، آپ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آپ اپنے گناہوں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، دیٹ مینز کہ مسیح کی صلیب کا اثر آپ کی زندگی میں اب تک نہیں ہوا، آپ کو مسیح کے کفارے کی پہچان ابھی تک نہیں ہوئی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ مسیح نے آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا ہے اور اس نے صلیب پر یہ شادیانہ بجا دیا ہے، اٹ از فنش، تمام ہوا۔ اور اس کا عبرانی زبان میں جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے پیڈ ان فل، آپ کی پوری قیمت ادا کر دی گئی ہے، اب گناہوں کی کوئی اور قیمت باقی نہیں رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی، میرے گناہوں کی، ساری دنیا کے گناہوں کی پوری
پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آپ غضب کا شکار نہیں ہیں، آپ کے اوپر لعنتیں کسی خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی پوری قیمت ادا کر دی ہے۔ ہاللیلویا۔ واٹ اے جوائے دس مارننگ۔ آپ کے اندر یقیناً جیسے میری روح جو ہے وہ شادمان ہو گئی ہے، کیونکہ خداوند تو نے اس غضب کو جو مجھ پر تھا اسے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ لکھا ہے پھر اس زبور میں ان کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی مصیبت کے حوالے سے فضل اور رحمت کی دعا مانگیں۔ تو نے اپنے باپ دادا سے بھلائی کی، ہمارے ساتھ بھی بھلائی کر، کیونکہ ہم اسی عہد کے فرزند ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ تبدیل کر دینے والے فضل کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو کیا کر؟ بحال کر۔ اسی زبور میں ہم نے اس آیت کو پڑھا ہے، 4 آیت میں، اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو کیا کر؟ بحال کر۔ پھر وہ کہتا ہے خدا کا غضب دور کرنے کی درخواست وہ کہتا ہے اپنا غضب ہم سے دور کر دے۔ یہاں غور کریں، پہلے ہم کو اپنی طرف پھر اپنے غضب کو ہماری طرف سے پھیر لے۔ پہلے ہمیں اپنی طرف کر، ہم اس بات کا اقرار کریں یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور جب ہم یہ اقرار کر لیں گے تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے وہ غضب ہم سے ٹل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اے خداوند اپنی شفقت ہم کو دکھا، اپنی رحمت کا می ہم پر برسا، تاکہ ہم جان لیں کہ تیری شفقت ہم پر ہے اور ہمارے لیے تیری شفقت اور محبت کا دریا جاری ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند اپنی شفقت ہم پر ظاہر کر، ہم کو دکھا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر اس کے اگلے حصے میں وہ کہتا ہے اپنی نجات ہم کو بخش دے، اپنی نجات ہم کو بخش دے اپنے وعدے کے مطابق۔ پھر کوئی شک نہیں کہ اس کے وسیلہ سے تو اپنی پروردگاری کا کام کرے گا۔ ان کو سکھایا گیا ہے کہ خاکساری کے ساتھ اپنی مشکلات کے لیے دعا مانگیں۔ 5ویں سے 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے اے خدا کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ تو ہمارے باپ دادا سے تو ہمیشہ کے لیے ناراض نہ رہا، بلکہ بہت جلد اپنے قہر کی شدت کو دور کر دیا، تو پھر کیا ہمارے ساتھ تو سدا ناراض رہے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا؟ ہمیں ان چھٹکاروں کے وسیلہ سے پھر زندہ کر جو ہمارے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ خدا نے اسیری کی اولاد کو غلامی میں سے کچھ تازگی بخشی، بابل کی اسیری سے ان کو واپسی مردوں میں سے جی اٹھنا تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا اور ہمیں جمع کرنے کو دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا؟ اے خداوند اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر۔ اگر خدا سب رحمتوں کا سرچشمہ ہے تو اسے ہماری خوشیوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اسی زبور میں وہ مناجاتی اور جو دعائیں ہیں مناجاتوں کا جواب بھی ہے، اور یہ اس کی 8ویں آیت سے لے کر اس کی 13ویں آیت میں ہے، جس پر ہم ابھی غور کریں گے۔ زبور نویس اپنی دیدگاہ پر کھڑا ہے اور کہتا ہے خداوند خدا کیا فرماتا ہے؟ اے خدا میری جان متوجہ ہو، خاموشی اور حلیمی سے خدا کے حضوری میں حاضر ہوا اور اس کے کاموں کا انتظار کر۔ میں نے بہت کچھ کہا ہے، میں سنوں گا خداوند کیا فرماتا ہے۔ اس کی پاک مرضی کا
خیر مقدم کروں گا۔ بہت دفعہ ہم کہتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ کاش دعا کے دوران کسی لمحے ہم ٹھہر جائیں، چپ ہو جائیں، ساکت ہو کر اپنے خداوند کی سنیں۔ یاد رکھیے دعا ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ آپ بولتے جائیں، بولتے جائیں، بولتے جائیں اور خدا کی سنیں ہی نہ۔ دعا ایک کمیونیکیشن ہے، دعا ایک بات چیت ہے، دعا ایک رابطہ ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا بھی بات کرتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ صلاح دینا چاہتا ہوں، دعا کے دوران چند لمحے خاموش ہو جائیں تاکہ خدا آپ سے بات کرے۔ ایک بات جو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت بڑا فخر سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بولنے والا خدا ہے، وہ کلام کرنے والا خدا ہے، وہ حالات کو بدل دینے والا خدا ہے، وہ زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا خدا ہے۔ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں، لیکن ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے، اور وہ آج بھی بولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو دعا کے دوران کدی رک جایا کرو۔ او کیوں کہندے نے انجن وانگر صرف ٹور دے نہ رہو کہ بھائی چکا چک چل دی جائے گڈی، نہیں۔ اسٹے کام ان دا پریزنس آف گاڈ۔ خداوند کی حضوری میں، ٹھہراؤ میں رک جائیں تاکہ وہ خدا بھی آپ سے بات کرے۔ میرے عزیزو، زبور کی آخری 5 آیات میں زبور نویس یہ فرحت انگیز خوشبو دلاتا ہے، یہ فرحت انگیز امید دلاتا ہے کہ کلیسیا برومند ہوگی۔ ہاللیلویا۔ یہ اس سلامتی اور خوشحالی کا بیان ہے جس سے خدا نے اسیری کے لوگوں کو نوازا جب بالآخر وہ اپنے ملک میں آباد ہو گئے۔ لیکن یہ ان سب لوگوں کے لیے وعدہ بھی ہے جو خدا سے ڈرتے اور صداقت سے کام کرتے ہیں کہ ان کو راحت اور خوشی حاصل ہوگی۔ پھر یہ مسیح موعودہ کی بادشاہی کی اور ان برکات کی نبوت بھی ہے جن سے وہ بادشاہی مالا مال ہوگی۔ پہلی بات کیا ہے کہ مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ یقیناً اس کی نجات اس کے ڈرنے والوں کے قریب ہے۔ ہاللیلویا۔ جب اینٹوں کی دگنی تعداد کا مطالبہ ہوتا ہے تو موسیٰ آ جاتا ہے، جب مصیبت سر پر ہے تو نجات قریب ہے، کیونکہ خدا اپنے سارے لوگوں کے لیے مستعد مددگار ہے۔ وہ ہر وقت اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ نجات کیا ہے؟ قریب ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے اور خدا کی تعریف اور عبادت قائم اور مستحکم ہو، کیونکہ یہی کسی ملک کو جلال دیتا ہے۔ جب پرستش اور عبادت نہیں ہوتی تو دہشت جاتی رہتی ہے، اور جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو جلال بسا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، پھر وہ آگے آیت میں لکھتا ہے شفقت اور سچائی وہاں مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ لوگوں اور حکومتوں کی اصلاح ہوگی جب ہر مجلس میں شفقت اور راستی وہاں ملتی ہیں، صداقت اور سلامتی بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کا بوسہ لیتی ہے۔ جب عام ایماندار واقعی عام ہو جاتا ہے تو جلال ملک میں بسا رہتا ہے۔ خدا مہربان ہو گیا ہے۔ جب لوگ خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو وہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور رحیم ہو کر ان کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ دیکھیں، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا کرے گا، یعنی ہر وہ چیز جسے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہے۔ جب انجیل کا جلال ہمارے ملک میں بسا رہے گا تو ہماری زمین پیداوار دے گی، نیکی کی راہ میں یقیناً رہنمائی، صداقت ہمیں مبارک حالی کا یقین دلاتی ہیں۔ ہمارے تقدس کی صداقت ہمارے آگے آگے چلے گی
تاکہ جب وہ رحم کی راہ سے ہمیں ملنے کو آ رہا ہو تو ہم اس کے ملنے کو آگے بڑھیں۔ میرے عزیزوں، اور لکھا ہے آخری آیت میں، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گا۔ یہ خدا کے کلام کی امید آج صبح میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، خداوند تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیرا پیار نرالا ہے۔ خداوند آج اس خوبصورت کلام کے لیے اور کلام کی ان گہری باتوں کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرا کلام سچا ہے، شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ خداوند میں آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے کام کاج پر جانے کے لیے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں۔ خداوند بہت سارے بہن بھائی اے خداوند ہر روز تیرا کلام سن کر اپنے کام کاج پر روانہ ہوتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اے خداوند تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ یسوع کے نام میں تیری برکت تیرے لوگوں پر ہو، تیرے چہرے کا نور ان پر چمکے، جس کام کو یہ ہاتھ لگائیں اے خداوند وہ کام پورا ہو اے خدا، کوئی کمی کوئی گھاٹا نہ رہے۔ اور اے باپ میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے جلالی اور پوتر نام میں اپنی بڑی قدرت کو نازل کر۔ یسوع تیرا جلال ظاہر ہو، تیری قدرت آ ٹھہرے اے خدا، اور خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں خداوند اپنے لوگوں کو ہر طرح کی غلامی اسیری سے نکال لے۔ شیطان نے جن بندھنوں میں ہمیں جکڑا ہوا ہے، میں یسوع کے نام سے دعا کرتا ہوں وہ بندھن اور جوئے ٹوٹ جائیں اے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے تیرا جلال ظاہر ہو، اپنے لوگوں کو برکت دے اے خدا۔ میں آج صبح ان تمام خاندانوں کے لیے، زندگیوں کے لیے جو خداوند تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند میں تمام ایمانداروں کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اے خداوند عالمگیر کلیسیا کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند میری یہ دعا ہے تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھلا رہے۔ خداوند گواہی ٹیلی ویژن کی تمام ضرورتوں کو پورا کر، اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بڑھا، اسے ترقی دے خداوند۔ اور اے باپ میری یہ دعا ہے خداوند ہم بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور تیرا نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے۔ خداوند یسوع ناصری میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ خدا باپ ہماری منت اور ہماری دعا کو سن، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کی روشنی میں خدا نے آپ سے بات کی ہوگی۔ دو باتیں جو خاص آج کے زبور کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے اور میں انہیں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے خدا کا غضب آپ پر سے ٹل گیا ہے۔ ہی از ناٹ اینگری ود یو، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ اسمائل کرتا ہے۔ ہیون از اسمائلنگ آن یو۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ آل یو ہیو ٹو ڈو، مسیح میں قائم رہیں، اس پر ایمان رکھیں، اور دوسری بات جب آپ دعا کرتے ہیں تھوڑا سا وقت ٹھہر جائیں، جب آپ بات کرتے ہیں خدا کو موقع دیں وہ بھی آپ سے بات کرے اور یہ آپ سے کمیونیکیٹ کرے، تاکہ آپ کی زندگی میں اس کی شادمانی اور اس کی برکت آ جائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں۔ گواہی ٹیلی ویژن کی موبائل ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، یہ اینڈرائڈ پر بھی ہے اور دوسرا آئی فون پر بھی ہے، اور تاکہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے موبائل پر بھی نشریات دیکھ سکیں، اور گواہی ٹیلی ویژن کا یوٹیوب چینل سبسکرائبس کریں۔ بہت آسان ہے، ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا طریقہ کار، اٹس ویری سمپل۔ ضرور گواہی ٹیلی ویژن کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ضرور اسے دیکھیں اور برکت پائیں۔ یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو، آمین۔